السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو سنتے ہیں آج کا اہم بیان۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ سارے اسباب جو ہیں یہ نفع نقصان، عزت ذلت، کامیابی ناکامیابی دینے کے اندر ایک اللہ کی محتاج اللہ رب العزت یہ سارے اسباب کے بغیر وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اکیلے تنے تنا وحدہ لا شریک ہے، اس کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، کرنے پر آئے گا تو وہ سب کچھ کے بغیر وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں لیکن اللہ کی عادت ہے، سنت ہے کہ اللہ اسباب کے ذریعے دیتا ہے، لیکن اللہ پاک اس کے محتاج نہیں ہے کہ بھئی پالنے کے اندر کھانے کے محتاج نہیں۔ ہاں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیاس بجھانے کے اندر پانی کے محتاج۔ ہاں بھئی اگر اولاد چاہیے نکاح کرو، دو مخلوق کے ملنے پر تیسری مخلوق پیدا ہوتی ہے، لیکن اس مخلوق یعنی انسان کے پیدا کرنے کے اندر بھی اللہ پاک انسانوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ اس کے بغیر بھی کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا، ہاں حضرت حوا کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر کے بتا دیا۔ اللہ نے بتایا کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ فرمایا جب کانا دجال آئے گا تو اس وقت ایمان والوں کی جو غذا ہوگی وہ اللہ کا ذکر ہوگی، اللہ کے ذکر سے پیٹ بھریں گے۔ پتہ کیا چلا کہ کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، اللہ پالنے پر آئے گا، پیٹ بھرنے پر آئے گا تو ذکر کے ذریعے بھی اللہ۔ ہاں اس کا یقین بنانا، دل کا وجدان، دل کی گہرائی کے اندر، یعنی گویا ایک بزرگ فرما رہے تھے اسباب کو اختیار کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اسباب کو اختیار کر، یہ نہیں بھائی ہم تو عام طور پہ اللہ معاف کرے بیچارے 4 مہینے نوجوانوں کے لگتے ہیں تو بس انشاءاللہ اللہ دے گا اللہ دے گا۔ ارے اللہ کے بندو اسباب کو اختیار کرو۔ فرمایا اسباب کو اختیار کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ کرنا یہ توکل کے خلاف ہے کہ یہی ہمارے پالن ہار ہے، نہیں، بلکہ نگاہ اللہ کی ذات سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، سب چلنا ہے۔ ہاں ایک آدمی دکان پر بیٹھے نگاہ اللہ کی ذات پر ہو، ایک آدمی نوکری کر رہا ہے نگاہ اللہ کی ذات پر ہو، ایک آدمی کے پاس مال ڈھیر سارے ہو لیکن مال پر یقین نہ ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو۔ یہی مال مجھے ذلیل بھی کر سکتا ہے اور یہی مال مجھے عزت کے نقشے پر بھی پہنچا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں سارا ریموٹ کنٹرول ہے، اس کا یقین بنانا دل میں۔ دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاؤں۔ 2 شخص کرنول کے رہنے والے، ایک کا نام تھا عبداللہ، ایک کا نام عبد الرحمن، دونوں دہلی گھومنے گئے، مزہ کر رہے، اچھے رہے، اتفاق سے دونوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ دونوں نے کرنول فون کیا، ابا آپ بذریعہ ڈاک جلد سے جلد 2000 روپے روانہ کریں۔ ایڈریس دے دیا، دہلی جامع مسجد دہلی۔ اب دونوں بیچارے پریشان ہیں، پیسہ نہیں، کھائیں گے کیسا؟ اب انتظار میں ہیں، یہاں تک کہ بیٹھے تھے کہ دونوں بیٹھے تھے، ایک خاکی لباس والا آیا جس کو ڈاکیا کہتے ہیں، پوسٹ مین کہتے ہیں، اور اس نے وہیں سے چلایا، ارے بھائی عبداللہ! تو یہ عبداللہ اٹھ کر گیا، عبد الرحمن بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے۔ عبد الرحمن کی آنکھ کیا دیکھ رہی ہے کہ عبداللہ نے اس سے کچھ بات کیا اور اس نے کچھ کہا یہاں سگنیچر کرو، تو اس نے سگنیچر کیا، اور سگنیچر کرنے کے بعد اس نے اپنے اوپر کی جیب سے نکال کر 2000 روپے دیے، جو عبد الرحمن نے دور سے بیٹھے بیٹھے دیکھا۔ اب وہ ماشاءاللہ پیسے ملتے تو آدمی خوش ہوتا ہے، آیا، لیکن عبد الرحمن کا منہ چھوٹا ہو گیا۔ عبد الرحمن اس ڈاکیے کے پیچھے بھاگا، ارے میرے مائی باپ، ارے میرے مائی باپ۔ بولے کیا بات ہوئی؟ بھئی دیکھو میں بھی انسان ہوں، میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے یہ دیکھا کہ تم نے اوپر کی جیب سے نکال کر ہمارے دوست عبداللہ کو 2000 روپے دیے، میں نے خود دیکھا۔ بولے صحیح بات ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے۔ ارے جب تم نے اس کو دیے تو میں بھی محتاج ہوں، میں بھی بھوکا ہوں، آپ مجھے بھی دو۔ تو ڈاکیا کیا کہتا ہے؟
وہ 2000 روپے میں نے نہیں دیے. 2000 روپے دینے والے اس کے باپ ہیں جو کرنول میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو دکھائی نہیں دیتے. میں تو ایک ذریعہ بنا. اگر اس کے باپ 5000 دیتے تو میں 5000 پہنچاتا. اگر اس کے باپ 500 روپے دیتے میں 500 روپے پہنچاتا. نہ میں اس میں سے 5 پیسہ لے سکتا ہوں نہ 5 پیسہ دے سکتا ہوں. دینے والے اس کے باپ ہیں جو دکھائی نہیں دیتے. میں تو ایک ذریعہ بنا. تم بھی اس کے باپ سے کانٹیکٹ کر لو, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں تو ایک ذریعہ ہوں. میرے محترم, جس طرح وہ ڈاکیا وہ 2000 روپے دینے کے اندر اس باپ کا محتاج ہے جو باپ دکھائی نہیں دیتا. اے دکاندار, تیری دکان بھی نفع اور نقصان کے دینے کے اندر ڈاکیا ہے. تیری دکان بھی اس نفع اور نقصان کے دینے کے اندر اس اللہ کی محتاج ہے جو اللہ دکھائی نہیں دیتا. لیکن ایک آدمی ڈاکیا کوئی سب کچھ کرتا دھرتا مان لے تو وہ سمجھا رہا ہے کہ میں نہیں ہوں, اصل دینے والے باپ ہے جو دکھائی نہیں دیتے. لیکن یہ آدمی اسی کے پیر چھو رہا ہے اور اسی کے سامنے جھک رہا ہے اور تو ہی میرا کرتا دھرتا ہے. وہ سمجھا رہا ہے کہ نہیں ہوں, اصل دینے والے باپ ہیں اور یہ اسی کو مائی باپ منا رہا ہے. بس میرے محترم, آج ایک دکاندار نے اپنے دکان کو مائی باپ بنا لیا اور دکاندار تیری دکان ڈاکیا ہے. اے مزدور, تیری مزدوری ڈاکیا ہے. اے مالدار, تیرے مال ڈاکیا ہے. اے ڈگری والے, تیری ڈگری ڈاکیا ہے. اے طاقتور, تیری طاقت ڈاکیا ہے. یاد رکھ, اے کسان, اے کاشتکار, تیری زمین ڈاکیا ہے. جس طرح وہ ڈاکیا پوسٹ مین اس 2000 کے دینے کے اندر اس باپ کی محتاج ہے جو باپ دکھائی نہیں دیتا. اے دکاندار اور اے زارے, یہ ساری چیزیں تو بھی تیرے نفع اور نقصان کے دینے کے اندر اس اللہ کی محتاج ہے جو اللہ دکھائی نہیں دیتا. اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا, مگر نگاہ اللہ کی ذات, اللہ سے نگاہ نہیں ہٹنی چاہیے. اب آپ بولو گے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کا یقین بھی ہے. تو دیکھو بھئی, ایک بات ہے, جیسا یقین لانے کا حق ہے ویسا یقین لا. جو اللہ کو مطلوب ہے, ہمارا یقین نہیں, جو اللہ چاہتے ہیں. آمنو کما آمن الناس, ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا ایمان تھا. ایمان کو صحابہ سے پرکھو, اور صحابہ کا ایمان کیا تھا. علم کی باتیں سننے کے لیے چینل سبسکرائب کریں. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا ابراہیم, اور تقریباً 6 سال کی عمر میں انتقال بھی ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رنج ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اور ماں ہونے کی وجہ سے ماریہ کو بہت رنج ہوا, غمگین رہتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پوچھ بیٹھے, مفہوم بتا رہا ہوں, اے ماریہ کس بات کا غم ہے؟ کیا تجھے تیرے بچے کا غم ہے؟ کیا میں تجھے یہ بتا دوں کہ تیرا بچہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے؟ میں تجھے بتا دوں؟ تو حضرت ماریہ نے فرمایا, مفہوم بتا رہا ہوں, اے اللہ کے نبی, آپ کا کہہ دینا گویا ہم نے دیکھ لیا. اگر آپ کے کہنے پر ہم نے یقین نہیں لایا اور میری آنکھوں نے دیکھ کر یقین لایا تو پھر میرا ایمان ہی کہاں. میری آنکھیں دیکھنے سے دھوکہ کھا سکتی ہے, لیکن اے اللہ کے نبی, آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی. یہ تھا ایمان. دعوت کو آگے بڑھائیں, ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں, لائک کریں اور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.